کبھی بھی ہمت مت ہارے، انبیاء سے سیکھیں۔ بڑی سے بڑی پریشانیوں میں بھی کبھی بھی انہوں نے شکوے شکایت نہیں کیے، بس صبر کا دامن تھام کر رکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر حال میں صبر نماز سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے زیادہ ڈپریسنگ سچویشن اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں کوئی اگر چلا جائے تو کیا ہوگا اس وقت؟ مچھلی کے پیٹ میں بھی اندھیرا، پھر سمندر کی گہرائیوں میں بھی اندھیرا، پھر سمندر کے نیچے بھی اندھیرا ہی اندھیرا۔ کون تھے یہ نبی؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ اگر کوئی عام انسان، کوئی بچہ یا بڑا صرف کمرے میں بند ہو جائے تو وہ کچھ دیر کے لیے اس دروازے کو کھٹکھٹائیں گے کہ شاید کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تو آواز سنے گا۔ اب یہ بتائیں کہ کوئی انسان مچھلی کے پیٹ میں اور مچھلی سمندر کی گہرائیوں میں، تو وہاں کون آواز سنے گا؟ کوئی سننے والا ہے بھلا؟ صرف وہی ذات ہے سننے والی، یعنی کہ وہ رب العزت کی پاک ذات ہی سننے والی ہے۔ تو انہوں نے مایوسی سے نہیں کام لیا، بلکہ اس پاک ذات کو یقین کے ساتھ پکارا، یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کا ترجمہ خوبصورت ہے: آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، میں بے شک قصوروا ہوں، یعنی کہ میں ظالم ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو پاک ہے، مجھے معاف کر دے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اندھیروں کی گہرائیوں میں بھی ہو، اسے کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو، تو اس وقت کیا کرے اور کیا نہ کرے، تو اس لیے پریشانیوں سے نکلنے کے لیے ہم تک یہ دعا پہنچائی گئی ہے کہ جب بھی آپ پر کوئی بھی ایسی پریشانی مصیبت آ جائے کہ جس کا حل دوسرا نظر ہی نہ آئے، تو آپ حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کا ورد شروع کر دیں۔ اس لیے پریشانیوں میں اس کا ورد بہت ہی زیادہ مجرب کہلاتا ہے، یعنی کہ گیو اپ مت کریں۔ ہم پر تو وہ مصیبتیں پریشانیاں آئی ہی نہیں جو ہم سے پہلے پاک ہستیوں کے اوپر آئی ہیں، تو پھر ہم کیوں گھبرا جاتے ہیں، کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ پاک ذات بڑی ہے، ہماری مصیبتیں بڑی نہیں ہیں؟ مایوس نہ ہوں، بس اس کی پاک ذات پر یقین رکھیں۔ ابلیس کی طرح مایوس ہونے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ وہ پاک جو ذات ہیں وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتی، کیونکہ کامیاب انسان کبھی بھی مایوسی کی طرف نہیں جاتا۔ مومن بندہ مایوس ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری ڈور ہے وہ مجھے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اگر ایک پتا بھی گر جائے تو اس کا بھی علم اس پاک ذات کو ہوتا ہے، تو سوچئے آپ کے گرے ہوئے آنسوؤں کا علم نہ ہوگا، آپ کی پریشانیوں کا علم نہ ہوگا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پاک ذات آپ سے بے خبر ہو۔ وہ پاک ذات تو ہر ایک چیز سے باخبر ہے، وہ اپنے بندوں کو پریشانیوں میں ڈال کر کبھی بھی ہارنے نہیں دیتی، یعنی کہ ان کو طاقت ہمت دیتی ہے اور ان کی جان سے زیادہ ان پر کوئی بھی بوجھ نہیں ڈالتی۔ اس کی دعا کی بہت ہی زیادہ فضیلتیں ہیں اور میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں صرف اس لیے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ دعا یونس کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی عام سی دعا یا عام سا ترجمہ نہیں ہے۔ اس کے اندر بہت سی خاصیت پائی جاتی ہے، بہت سی فضیلتیں پائی جاتی ہیں، جیسے کہ یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں خالص توحید اور توبہ کا اظہار کرتی ہے۔ اس کو پڑھنے سے انسان کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہوتی اور اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل ہونے لگتی ہے۔ یہ دعا انسان کو، یعنی کہ اس کے ایمان کی تجدید اور اللہ پاک کی مدد طلب کرنے کا ذریعہ بناتی ہے۔ اگر کسی پر مصیبت آئے تو اس دعا کو پڑھتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ مجرب اور مفید ثابت ہونے لگتی ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی سورۃ انبیاء میں اس کا خاص ذکر فرمایا گیا ہے، جس کی تفسیر جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ یہ دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کا اظہار کرتی ہے۔ اس کا پڑھنا مصیبت کے وقت انسان کو سکون بھی عطا کرتا ہے اور اسے یقین دلاتا ہے کہ اللہ کی مدد نزدیک ہے۔ اس دعا کو پڑھ لینا بہت ہی زیادہ افضل، یعنی کہ اس دعا کے ذریعے اللہ پاک اپنے بندے کی حالت کو بہتر کرنے کا وعدہ فرماتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ پر کوئی بھی مصیبت پریشانی آ جائے تو اس میں مایوس ہونے کے بجائے، اس میں گیو اپ کرنے کے بجائے، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو خوبصورت کلام ہیں، اس میں خوبصورت بتائی گئی جو آیتیں ہیں، اس کو تھام لیجئے، اور اس کو تھام لینے کے بعد یعنی کہ اس کو اپنا ورد بنا لیں گے تو کامل یقین کے ساتھ جب آپ اس کے کلام اور اس کی پاک ذات پر یقین رکھتے ہوئے جب عمل کریں گے تو بے شک چند دنوں میں آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے اور آپ کا ایمان اور زیادہ تازہ ہوگا۔ اس لیے پریشانیوں میں گھبرانے سے بہتر ہے کہ آپ صبر اور نماز سے کام لیں، کیونکہ مومن انسان کے لیے صرف یہی ایک چیز ہے کہ جو اس کو وہ توڑنے نہیں دیتی۔ تو اس لیے جب انسان کا سکون بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے
تو پھر آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ کا سکون دنیا کے لوگوں میں ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب وہ پاک ذات آپ کو کسی نہ کسی آزمائش میں ڈالتی ہے تو بے شک اپنے نزدیک کرنے کے لیے کہ میرا بندہ میرے نزدیک ہو جائے گا تو اس پر کوئی نہ کوئی آزمائش ضرور آتی ہے۔ تو اس آزمائش میں کوشش کیا کریں کہ آپ صبر کریں اور نماز سے قائم لیں، کیونکہ جو شخص اللہ کے قریب ہو جاتا ہے پھر پریشانیاں اس کے اوپر آئیں یا پھر نہ آئیں اسے فرق نہیں پڑتا، یعنی کہ اسے یقین ہے کہ مجھ پر آئی ہوئی پریشانیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دور کرنے والا ہے، تو وہ ان آئی ہوئی پریشانیوں سے نہیں گھبراتا، کیونکہ اسے اپنے پاک ذات یعنی کہ اللہ پاک کی پاک ذات پر یقین ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی پریشانیوں سے کہہ دیں کہ وہ پریشانیاں نہیں بلکہ میرا رب یعنی کہ رب العزت بڑا ہے۔ اس کو آپ نے وظیفے کے طور پر کرنا چاہیں تو آپ تب بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اسے کثرتاً پڑھنا چاہیں تو آپ تب بھی کر سکتے ہیں۔ کسی بھی مخصوص وقت میں آپ پڑھنا چاہیں تو آپ تب بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ پریشانیوں مصیبت کے وقت آپ جس بھی مقصد کو لے کر آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کا مقصد، آپ کا جو مسئلہ ہے وہ ضرور حل ہوگا۔ تو آپ نے کامل یقین عقیدے کے ساتھ آپ نے اس عمل کو بھی کرنا ہے، اور اس خاص انفارمیشن کو اپنے عزیزوں کے ساتھ اور خاص طور پر جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا ہے، اور کمنٹ میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار بھی لازمی کرنا ہے۔